شروع کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ایک غلام صحابی جن کا مالک ان پر سخت ظلم کیا کرتا تھا، لیکن اس سخت ظلم میں بھی وہ صحابی صرف ایک ہی بات کیا کرتے تھے، احد، وہ اللہ ایک ہے۔ جی میں بات کر رہی ہوں حضرت بلال حبشی کی، اور یہی میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت بلال حبشی کی بچپن کی زندگی سے لے کر ان کی آخری اذان تک کی تمام داستان سناؤں گی۔ دوستو، حضرت بلال حبشی بچپن سے ہی ایک آدمی کے غلام تھے، لیکن ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا، بلکہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ حضرت بلال کے خاندان کا افریقہ پر راج تھا، جہاں حضرت بلال کے خاندان کی حکومت ایتھوپیا سے یمن تک پھیلی ہوئی تھی، اور حضرت بلال کی ماں اس امپائر کی ایک شہزادی تھی۔ لیکن اچانک ایک دن اسی خاندان کے ایک آدمی نے اپنے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی اور یمن کو حبشہ سے توڑ دیا، اور اس آدمی کا نام تھا ابرہ۔ جیسے ہی ابرہ عرب کا سب سے طاقتور بادشاہ بن گیا، اس نے دیکھا کہ ہر سال پورے عرب کے لوگ حج کرنے کے لیے کعبہ کی طرف جاتے ہیں، اور اسی حج کی وجہ سے مکہ عرب کا ایک بہت ہی امیر علاقہ بن چکا ہے۔ یہ سب دیکھ کر ابرہ کے ذہن میں ایک خیال آیا، اور اس نے اپنے علاقے میں یمن میں ایک بہت بڑا چرچ بنوایا تاکہ عرب کے لوگ کعبہ کو چھوڑ کر ابرہ کے چرچ کی طرف آئیں، لیکن عرب میں کوئی بھی ابرہ کے اس چرچ کی طرف نہیں آیا، اور سب کعبہ کے حج کی طرف جاتے رہے۔ یہ دیکھ کر ابرہ کو غصہ آیا، اور اس نے 60,000 کی فوج جمع کر کے کعبہ کو گرانے کے لیے مکہ پر حملہ کر دیا۔ اب ابرہ کی اسی فوج میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں یعنی شہزادی حمامہ بھی تھیں۔ ابرہ نے اپنی پوری طاقت سے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا، لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے غائبانہ طور پر مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور ابرہ کو اس جنگ میں شکست ہوئی، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ ابرہ تو اس جنگ میں مر گیا، لیکن مکہ کے لوگوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو اپنا قیدی بنا لیا، اور مکہ کے بازار میں حبشہ کی شہزادی کو ایک غلام کی طرح بیچ دیا گیا، اور انہیں خریدنے والا مکہ کا سب سے ظالم آدمی امیہ بن خلف تھا۔ اسی سال جس سال ابرہ مارا گیا اور حضرت بلال کی ماں غلام بنی، مکہ میں اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ امیہ بن خلف نے اپنی غلام امامہ کی شادی مکہ کے ایک دوسرے غلام سے کروا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 10 سال بعد مکہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اب مکہ کا قانون یہ تھا کہ غلام تو غلام ہی ہوں گے، لیکن غلاموں کے بچے بھی اپنے مالک کے ہمیشہ کے لیے غلام رہیں گے۔ اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بالکل ایک عام غلام کی طرح مکہ میں بڑے ہوئے، لیکن حضرت بلال اور باقی سارے غلاموں میں ایک بہت بڑا فرق تھا۔ باقی سارے غلاموں کے ماں باپ بھی غلام تھے، لیکن حضرت بلال کی ماں چونکہ کسی زمانے میں شہزادی رہ چکی تھی، اس لیے انہوں نے حضرت بلال کی پرورش ایک عام انسان کی طرح نہیں بلکہ ایک شہزادے کی طرح کی تھی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 30 سال ہوئی تو ان کے شہر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ مکہ کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا، لیکن یہ دیکھ کر مکہ کے سارے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، اور آپ کو بدنام کرنے کے لیے یہ ان پر جھوٹے الزام لگانے لگے۔ حضرت بلال کا مالک امیہ بھی ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتا رہتا تھا، لیکن جب بھی وہ کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتا تھا، وہ سب کچھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کر سن لیتے تھے، اور وہ سوچنے لگے کہ یہ جو بھی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہیں، تو پھر آخر کیوں مکہ کے سردار ان سے نفرت کر رہے ہیں۔ یہ باتیں سوچ سوچ کر آہستہ آہستہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھنے لگی، آہستہ آہستہ مکہ میں مسلمان بھی بڑھنے لگے، اور آخر اتنے بڑھ گئے کہ مکہ کے سردار سے برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، خاص طور پر کمزور مسلمانوں پر۔ ایک دن حضرت بلال کا مالک امیہ بن خلف مکہ میں کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بحث کر رہا تھا، تو اچانک سامنے سے اس کا سردار امیہ سے کہنے لگا، بڑی بڑی باتیں تو کر رہے ہو، لیکن خود تمہارا پسندیدہ غلام بھی محمد کے ساتھ مل چکا ہے، جس پر مکہ کے سارے سردار جو تھے امیہ پر ہنسنے لگے۔ یہ سن کر امیہ کو بہت غصہ آیا، کیونکہ بلال اس کا سب سے بہترین غلام تھا۔ وہ بلال پر اتنا بھروسہ کرتا تھا کہ اس نے بلال کو اس کمرے کی بھی چابی دی ہوئی تھی جس میں اس نے اپنے خداؤں کے بت رکھے ہوئے تھے۔
لیکن اب بلال نے امیہ کا سارا بھروسہ توڑ دیا تھا، اور جب مکہ کے بیچ میں سارے سردار امیہ پر ہنس رہے تھے، یہ دیکھ کر امیہ غصے سے پاگل ہو گیا، اور اس نے آتے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور انہیں مارنا شروع کر دیا۔ اس نے حضرت بلال کو کوڑے مارے، اور جب کوڑوں سے اس کا دل نہیں بھرا تو اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسٹیل کا لباس پہنا کر سارا دن دھوپ میں پھینک دیا۔ ناظرین، سعودیہ کے صحراؤں کی سخت دھوپ، جہاں آج بھی 50 ڈگری سے زیادہ گرمی ہوتی ہے، یہ اسٹیل کا لباس سخت دھوپ میں گرم ہو کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکن کو جلا دیتا، اور جب ان سزاؤں سے بھی امیہ بور ہو جاتا تو حضرت بلال کو مکہ کے آوارہ لڑکوں کے حوالے کر دیتا، اور وہ لڑکے حضرت بلال کے ہاتھ اور پیر باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے۔ لیکن امیہ کا دل ان سب چیزوں سے بھی نہیں بھرا تو اس نے حضرت بلال کو سخت دھوپ میں ریت پر لٹایا اور ان کے سینے پر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا، اور حضرت بلال سے کہا، کہو کہ میرا خدا لات اور عزا ہے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک ہی بات کہی، احد احد، وہ اللہ ایک ہے، جس سے امیہ کو اور غصہ آیا، اور اس نے حضرت بلال کے اوپر ایک اور بھاری پتھر رکھ دیا اور کہا کہ کہو کہ میرا خدا لات اور عزا ہے۔ لیکن حضرت بلال نے پھر وہی جواب دیا، احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد امیہ نے ان کے سینے پر ایک تیسرا پتھر رکھ دیا، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ اب جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ سب ظلم ہو رہا تھا تو ایک دن اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، اور حضرت بلال پر اس طرح ظلم ہوتے دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ مکہ میں گئے اور ایک کونے میں جا کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو رونے کی وجہ پوچھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابوبکر، مجھ سے بلال کا یہ ظلم و ستم نہیں دیکھا جاتا، کون ہے جو اس کو آزادی دلوا دے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت گئے اور جا کر حضرت بلال امیہ سے بات کی اور اس سے کہا کہ اے امیہ، تھوڑا تو رحم کرو، کب تک اسی طرح اس پر ظلم کرتے رہو گے؟ تو امیہ نے غصے سے کہا، ابوبکر، اگر تمہیں اتنا ہی رحم آ رہا ہے تو تم بلال کی قیمت دے کر اس سے مجھ سے خرید کیوں نہیں لیتے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا، کہو کیا قیمت لگاتے ہو بلال کی؟ امیہ نے جان بوجھ کر باقی غلاموں سے حضرت بلال کی قیمت بہت بڑھا چڑھا کر لگائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قیمت اسی وقت ادا کی اور حضرت بلال کو خرید لیا۔ امیہ نے جیسے ہی اب قیمت وصول کی ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ اے ابوبکر، اگر تم بلال کی اس سے کم قیمت بھی مجھے ادا کرتے تو میں تب بھی اسے بیچ دیتا۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اے امیہ، اگر تو اس سے زیادہ بھی قیمت مانگتا تو میں بغیر سوچے سمجھے تمہیں ادا کر کے بلال کو خرید لیتا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر ان کو غسل کروایا، نئے کپڑے دیے اور ان کی خدمت میں تازہ دودھ اور کھجوریں پیش کی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر نے حضرت بلال کو لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اب آزاد ہونے کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بار ایک آزاد انسان کی طرح مسلمانوں کی میٹنگز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ رہے تھے۔ حضرت بلال اور باقی غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بالکل عام لوگوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، اور ان غلاموں کو اتنی عزت ملتا دیکھ مکہ کے سردار اندر سے جل کر رہ گئے، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اب ہم آپ سے تب ہی ملیں گے جب آپ ان کالے اور کمتر غلاموں کو اپنے آپ سے دور رکھیں گے۔ لیکن مکہ کے اس غرور کو توڑنے کے لیے قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیات نازل ہوئیں کہ اے محمد، اپنے آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ رکھنا جو ہر وقت صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، خبردار تمہاری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں، اور دیکھنا اس کا کہنا نہ ماننا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کے سرداروں سے زیادہ ان کمزور مسلمانوں کو عزت دیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ مکہ والوں کا ظلم اور بھی بڑھتا گیا، بلکہ اعلی اعلانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارنے کی پلاننگ کرنے لگے، تو مکہ میں رہنا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمان مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، اور حضرت بلال بھی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ پہنچے۔ جیسے ہی مسلمان مدینہ پہنچے، مسلمانوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ میں مسجد کی تعمیر شروع کی۔ جیسے ہی مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہوئی، یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ مدینہ کے نئے مسلمانوں کو ہر دن میں 5 وقت کی نماز کے لیے کیسے بلایا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں ایک آگ جلا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم بھی کرسچنز کی طرح بیل بجا کر لوگوں کو بلایا کریں گے۔ جب مسلمان انہی باتوں میں مصروف تھے تو اچانک ان کے پاس ایک صحابی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب بتایا کہ میں نے کل رات ایک خواب دیکھا ہے۔
اس آدمی نے خواب میں بتایا کہ انہیں یہ الفاظ سکھائے گئے ہیں۔ اس آدمی کا خواب سن کر ساتھ بیٹھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ اب یہ تو ظاہر تھا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے تھا، لیکن اب سوال یہ تھا کہ ان سارے صحابہ میں کون اسلام کی پہلی اذان دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ اور بلال کو اپنے خواب کے الفاظ سکھا دو، یعنی کہ اذان کے الفاظ سکھا دو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں سکھائے تھے، کیونکہ بلال کی آواز بہت اونچی اور خوبصورت تھی۔ جس کے بعد حضرت بلال مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اور اسلام کی پہلی اذان دی۔ آج پوری دنیا میں ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرتا جب کہیں نہ کہیں اذان نہیں دی جا رہی ہوتی۔ ناظرین، مدینہ ہجرت کر کے آنے والے مکہ کے صحابی لوگوں کو اس ظلم کے بارے میں بتاتے تھے جو مکہ کے لوگ ان مسلمانوں پر کیا کرتے تھے، جس سے مدینہ کے انصار کا غصہ مکہ والوں کے لیے بڑھتا جاتا گیا۔ خاص طور پر حضرت بلال کی کہانی سن کر مدینہ کے جوان امیہ بن خلف سے نفرت کرنے لگے تھے، اور آخر کچھ ہی عرصے کے بعد انہیں امیہ سے بدلہ لینے کا موقع ملا جنگ بدر میں، جس میں 313 مسلمانوں کی 1000 کافروں سے جنگ ہوئی، اور مسلمان اپنے سے 3 گنا بڑی فوج سے یہ جنگ جیت گئے۔ جیسے ہی جنگ ختم ہوئی، حضرت بلال کا پرانا مالک امیہ بن خلف بھی قیدیوں میں پکڑا گیا۔ جیسے ہی حضرت بلال نے امیہ کو دیکھا، انہوں نے اپنے مدینہ کے بھائیوں سے کہا کہ وہ رہا امیہ، یہ وہی ہے جو مکہ میں مجھ پر ظلم کیا کرتا تھا۔ یہ سارے صحابہ امیہ کے پیچھے بھاگنے لگے اور امیہ بھی انہیں دیکھ کر بھاگنے لگا۔ اب یہاں امیہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت موٹا بھی تھا، اس لیے تھوڑی دیر بعد ہی حضرت بلال اور ان کے دوستوں نے امیہ کو گھیر لیا۔ لیکن یہاں ایک اور صحابی عبد الرحمن بن عوف نے کہا امیہ ہمارا قیدی ہے، اسے مت مارو۔ لیکن حضرت بلال اور ان کے مدینہ کے بھائیوں نے امیہ پر اتنا غصہ تھا کہ انہوں نے امیہ کو بہت مارا اور اسی جگہ پر اسے مار ڈالا۔ حضرت بلال نے امیہ کے سارے ظلموں کا بدلہ لے لیا۔ اس کے بعد ہر جنگ میں، احد، خندق، خیبر، ان تمام جنگوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے۔ آخر مدینہ میں 8 سال رہنے کے بعد وہ دن آیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، فتح مکہ کا دن۔ دوستو، یہ وہی تھوڑے سے مسلمان تھے جو آج سے 8 سال پہلے مکہ کو چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینہ گئے تھے، لیکن اب صرف 8 سال بعد 10,000 کی فوج کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا جاؤ اور مکہ میں پہلی اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے اور چھت پر کھڑے ہو کر اپنی خوبصورت آواز میں اذان دینے لگے۔ مکہ کے سارے سردار حیران ہو کر بلال کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ اب بھی وہ ان سب لوگوں سے بہت ہی نفرت کیا کرتے تھے اور ان کو کمتر سمجھتے تھے۔ حضرت بلال کی اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مکہ کے سارے لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے اور کسی سے بھی کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنے دوستوں کے ساتھ مکہ میں کھڑے تھے کہ اچانک سامنے سے مکہ کا پرانا سردار ابو سفیان گزرا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان سے کہا ابو سفیان، تم بہت خوش قسمت آدمی ہو، اللہ کی تلوار تمہاری گردن تک نہیں پہنچی۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو ایسی باتیں کرنے سے روک دیا، لیکن جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی، انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تمہاری اس بات سے تم نے بلال کو ناراض کر دیا ہے تو یہ جان لو تم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا حضرت بلال کے پاس پہنچے اور ان سے اپنی کی ہوئی باتوں کی معافی مانگی۔ دوستو، اس کے علاوہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے بلال کے قدموں کی آواز جنت میں سنی ہے۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے لوگوں میں فرق ختم کرنے کے لیے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری نہیں، جس کے کچھ ہی عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے اور آہستہ آہستہ ان کی بیماری اتنی بڑھ گئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی، اور پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے اور مدینہ میں ہر طرف سوگ اور دکھ کی فضا چھا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے سے پہلے جب مدینہ میں نماز کا وقت ہوا تو حضرت بلال اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے اذان دینے کھڑے ہوئے، لیکن جیسے ہی وہ اذان دیتے ہوئے محمد کے نام تک پہنچے
تو وہاں پر وہ رک گئے اور زاروں کی طرح رونے لگے۔ حضرت بلال رونے لگے اور ساتھ ہی پورا مدینہ رونے لگا، اور اس دن کے بعد حضرت بلال نے ارادہ کیا کہ وہ آج کے بعد کبھی بھی اذان نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے، لیکن حضرت بلال ان کے دور میں جب بھی مدینہ میں کہیں بھی جاتے تو انہیں ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی، تو وہ ایک دن خلیفہ ابوبکر کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دے دو، لیکن خلیفہ ابوبکر نے کہا نہیں، تم یہیں مدینہ میں رہو گے۔ یہ سن کر حضرت بلال نے ان سے پوچھا کیا تم نے مجھے غلامی سے آزادی اپنے لیے دلائی تھی یا اللہ کے لیے؟ اگر اپنے لیے آپ نے مجھے آزاد کیا تھا تو ٹھیک ہے، میں یہیں رہوں گا اور کہیں نہیں جاؤں گا، لیکن اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے مدینہ سے جانے کی اجازت دے دیں۔ حضرت ابوبکر نے حضرت بلال کی یہ بات سنی اور انہیں جانے کی اجازت دے دی، اور حضرت بلال مدینہ چھوڑ کر شام کی طرف چلے گئے۔ ناظرین، شام میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑے کارنامے سر انجام دیے، جیسا کہ وہاں پر مسجد اقصیٰ بنی اور وہاں پر پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی دی۔ حضرت عمر کے آرڈرز کو خالد بن ولید تک پہنچانے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس کے بعد ان کی شادی وہاں پر دنیا کے امیر ترین آدمی عبد الرحمن بن عوف کی بہن سے ہوئی، اور اس کے بعد آخر حضرت بلال کی زندگی کی آخری اذان کا دن آیا۔ جب آپ شام میں رہتے تھے تو ایک رات انہوں نے خواب دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور حضرت بلال سے کہا بلال تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اب ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ جیسے ہی حضرت بلال اٹھے وہ رونے لگے اور سیدھا مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے حضرت بلال مدینہ پہنچے ان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں حسن اور حسین پر پڑی۔ حضرت بلال نے ان دونوں کو گلے لگایا اور پیار کیا۔ حضرت حسین نے حضرت بلال سے درخواست کی کہ آپ مدینہ آ ہی گئے ہیں تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یاد دلانے کے لیے اذان دے دیں۔ اب حضرت بلال اذان دینا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ آپ کے نواسوں حسن اور حسین کی فرمائش نہیں چھوڑ سکتے تھے، اور حسن تو دکھتے بھی بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھے۔ تو بلال کئی سالوں کے بعد آگے بڑھے اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر زور سے اذان دینے لگے۔ جیسے ہی حضرت بلال کی آواز مدینہ کی گلیوں میں پھیلی، لوگ ان کی اذان کی آواز سن کر حیران ہو گئے، اور مدینہ والے اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف بھاگے۔ حضرت بلال کی آواز سن کر سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سارے صحابہ کی یاد آ رہی تھی جو بھی اس دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن جیسے ہی ایک بار پھر حضرت بلال آواز اذان میں محمد کے نام تک پہنچے کی آواز رک گئی، اور ان کی نظریں بے اختیار ممبر رسول تک کی طرف اٹھ گئیں۔ ممبر خالی دیکھ کر وہ رونے لگے، اور ان کو روتا دیکھ کر پورا مدینہ رونے لگا۔ انہوں نے دوبارہ کوشش کی اور دوبارہ پھر محمد کے نام تک پہنچتے ہی حضرت بلال رک جاتے اور زاروں کی طرح رونے لگے۔ وہ وہاں سے اترے اور وہاں سے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین، یہ حضرت بلال کی زندگی کی آخری اذان تھی، جس کے بعد وہ واپس شام گئے اور وہیں پر فوت ہو گئے، جہاں آج تک ان کی قبر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت بلال کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی، لیکن حضرت بلال کی وفات کے بعد پوری دنیا کے مسلمان انہیں یاد کرتے ہیں، یہاں تک کہ افریقہ میں حضرت بلال اتنا مشہور ہو چکے تھے کہ آنے والے افریقہ کے ہر مسلمان بادشاہ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ کسی طرح اپنا تعلق حضرت بلال کے ساتھ جوڑ دے۔ تو ناظرین، یہ کہانی تھی ایک غلام کی سرداری تک کے سفر کی۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور کمنٹس میں اپنی خوبصورت رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔